المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصناعية القديمة بمدينة الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا، اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل۔ محترم حضرات، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ اختیار نہ کسی ولی کے پاس، نہ کسی بزرگ کے پاس، نہ کسی پیر و مرشد کے پاس، نہ کسی نبی کے پاس، یہاں تک کہ امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی نہیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفع و نقصان کے مالک، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا: قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ کہیے میں تو اپنے نفع و نقصان کا مالک بھی نہیں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اور اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ محترم حضرات و خواتین، ماہ سفر، جس کو سفر المظفر کہا جاتا ہے، یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے جو محرم الحرام کے بعد اور ربیع الاول سے پہلے آتا ہے۔ اس ماہ کے آتے ہی لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے خیالات جنم لینے لگتے ہیں۔ ایک دوسرے کو فون کرنا، ایک دوسرے کے واٹس ایپ اور فیس بک پہ میسج دینا شروع کر دیتے ہیں کہ مصیبتیں اور آفتیں نازل ہونے کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، نعوذ باللہ۔ لہٰذا اس ماہ میں کوئی کام نہ کیا جائے، نہ سفر کیا جائے، نہ شادی کی جائے، یہاں تک کہ بعض لوگ اپنا گھر بناتے ہیں، جو نیا گھر ماہ سفر میں اس میں منتقل نہیں ہوتے، یہ سوچتے ہیں کہ چند دن باقی رہ گئے ہیں، سفر کا مہینہ ہے، ختم ہو جائے، اس کے بعد ہم اس میں شفٹ ہو جائیں گے۔ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ سفر ایک منحوس مہینہ ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو باطل عقائد لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھ گیا ہے، اس کا پس منظر ہے کیا؟ اور دوسری بات، خیر سے خالی ہونے کا تصور اس ماہ میں کیسے ہوا کہ یہ ماہ جو ماہ سفر ہے یہ خیر سے کیسے خالی ہے؟ دور جاہلی میں
عربوں کے ہاں اس ماہ سے متعلق جو غلط تصورات پائے جاتے تھے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، آپ یہ جانتے ہیں کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ عرب حرمت والے ان مہینوں میں حرمت کی وجہ سے 3 ماہ متواتر مسلسل، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اس میں جنگ و جدل، لوٹ مار، قتل و غارت گری کو حرام سمجھتے اور اس سے باز رہتے اور انتظار کرتے کہ یہ پابندیاں کب ختم ہوں تو وہ نکلیں اور لوٹ مار کریں، کیونکہ 3 ماہ مسلسل جب لوٹ مار بند رہے تو جن لوگوں کا وسیلہ رزق اور ذریعہ معاش یہی لوٹ مار اور قتل و غارت گری ہو تو یقیناً وہ پریشان ہوں گے۔ لہٰذا جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا، سفر شروع ہوتے ہی وہ لوگ قافلوں کو لوٹنے کے لیے دوسرے کے گھروں کو لوٹ مار، رہزنی، جنگ و جدل کے ارادے سے اپنے گھروں سے نکل جاتے تاکہ کچھ ہمارے ہاتھ لگے جس سے گھر کا خرچ چلے، اس لیے کہ ان کے چلے جانے کی وجہ سے گھر خالی ہو جاتے۔ یہ دوسروں کو مارتے کاٹتے ان کے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے تھے اور دوسرا ان کے گھروں کو لوٹتا، چونکہ ان کا گھر بھی خالی ہو جاتا تھا۔ اس طرح سے یہ اپنے گھروں سے باہر نکل جاتے تھے قافلوں کو لوٹنے کے لیے، دوسرے کے گھروں میں ڈاکہ زنی کرنے کے لیے، قتل و غارت گری کرنے کے لیے۔ مشہور تاریخ دان سخاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ماہ سفر کی وجہ تسمیہ یہ لکھی ہے کہ عربوں نے جب دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کیا جاتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے اور گھر برباد ہو جاتا ہے، گھر ویران ہو جاتا ہے، تو انہوں نے اس سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے، نحوست والا مہینہ ہے۔ لیکن افسوس کہ ان لوگوں نے گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر غور نہیں کیا کہ یہ گھر برباد کیوں ہو رہا ہے، جانیں کیوں جا رہی ہیں، اس کی اصل وجہ پر غور نہیں کیا اور نہ ہی اپنے عمل کی خرابی کا احساس کیا۔ نہ لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری، جنگ و جدل، ان ساری چیزوں سے نہ ہی خود کو باز رکھا۔ ان ساری چیزوں پر نظر ڈالنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا، اس مہینہ ہی کو منحوس ٹھہرا دیا، ماہ سفر کو منحوس ٹھہرا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ ظاہر سی بات ہے، 3 مہینہ یہ اپنے گھروں میں بند رہتے، قتل و غارت گری نہیں کرتے، لوٹ مار نہیں کرتے اور ان کے یہاں خرچہ ان کا اسی سے چلتا تھا، ان کے گھر کا معاش اسی سے چلتا تھا۔ تو جب یہ مہینہ ختم ہوتا محرم کا، باہر سب نکل جاتے قتل و غارت گری کے لیے، تو کوئی مرتا، کوئی مارتا، کوئی کسی کا گھر لوٹتا، تو ظاہر سی بات ہے نقصان ہوتا۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ماہ سفر منحوس مہینہ ہے جس کی وجہ سے خوریزی اس میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گھر لوٹا جاتا ہے، لہٰذا ان لوگوں نے ماہ سفر کو منحوس ٹھہرا دیا اور کہا یہ مہینہ خیر سے خالی ہے، نعوذ باللہ۔ اور یاد رکھیں کہ یہ صرف توہم پرستی کی بات نہیں ہے، اس کے بارے میں اسلام میں انتہائی سخت وعید آئی ہے۔ ان لوگوں نے جو ماہ سفر کو منحوس قرار دیا، اس کے بارے میں یا بدشگونی سے لینے لگے، اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے اور اس طرح کے خیالات سے سخت اجتناب کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ آپ نے فرمایا کیا ہے اس کے بارے میں۔ یہ بدشگونی لینا، یہ نحوست کا عقیدہ رکھنا، یہ منحوس ہونے کا عقیدہ رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک۔ اللہ اکبر! آپ غور کریں، شرک کون سا شرک جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ،
اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کی حالت میں موت ہونے والے کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش سکتا ہے۔ لہٰذا اس کو ہم یوں ہی نہ گزار دیں، ہم یہ نہ سمجھ لیں یہ جو دور جاہلیت میں جو سلسلہ چل رہا تھا اس سلسلہ کو آج ہم اپنے اوپر نہ عائد کریں۔ جو کسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے کام کے لیے نکلتا ہے اور کسی مسکین کو دیکھ کر، غریب کو دیکھ کر کے واپس آ جاتا ہے، کام کے لیے نہیں جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بدفعلی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے شرک کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہے، اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی سے سوا کوئی بھلائی نہیں، تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فعال کے سوا کوئی فعال نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ مسلم احمد کی روایت۔ اس لیے محترم حضرات و خواتین، یہ عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے، چونکہ سارے مہینوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر مہینہ میں نفع و نقصان اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے، جس کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ ہمارے لیے نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ اس حکمت کو انسان نہیں جانتا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ماہ سفر میں اگر کسی کا نقصان ہو گیا تو یہ عقیدہ رکھے کہ سفر کے مہینہ کی وجہ سے نقصان ہو گیا چونکہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، نعوذ باللہ، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، رواہ البخاری۔ کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، نہ بدشگونی لینا درست ہے اور نہ کسی پرندے کو منحوس سمجھنا درست ہے، اور نہ ہی ماہ سفر بدشگونی لینا صحیح ہے۔ ماہ سفر سے بدشگونی لینا بھی صحیح نہیں ہے۔ لہذا یہ جاہلانہ عقیدہ رکھنا سراسر غلط ہے، یہ جاہلانہ عقیدہ رکھنا سراسر غلط ہے، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر قسم کا نفع و نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور نفع و نقصان کا کسی مہینے سے کوئی تعلق نہیں، کسی دن سے کوئی تعلق نہیں، کسی وقت اور گھڑی سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت سے توہم پرست لوگ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے، اس مہینے میں شادی نہیں کرتے ماہ سفر میں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ماہ میں ساری مصیبتیں اور بلائیں ہمارے اوپر آتی ہیں، تو ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ چنے ابال کر محلے میں بانٹتے ہیں تاکہ ہماری بلائیں دوسروں کی طرف چلی جائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح سے آٹے کی 365 گولیاں بنا کر تالابوں میں ڈالتے ہیں تاکہ ہماری بلائیں ٹل جائیں۔ اسی طرح سے رزق کے لیے 311 مرتبہ سورہ مزمل پڑھتے ہیں۔ اس مہینے کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھتے ہیں، آخری بدھ کو۔ یہ ساری چیزیں، ان کا تعلق کس سے ہے؟ ان کا تعلق غلط عقیدے سے ہے، باطل عقیدے سے ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شریعت اسلامیہ نے ہم سب کو منع فرمایا۔ محترم حضرات و خواتین، اسلام نے واضح کیا کہ جیسے بھی اعمال ہوں، جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی نتائج نکلیں گے۔ نیک اعمال کے نتائج اور برے اعمال کے نتائج، نیک اعمال ہیں نیک نتیجے نکلیں گے، برے اعمال ہیں برے نتائج برآمد ہوں گے۔ کوئی لمحہ، کوئی دن، کوئی وقت ہمارے لیے منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ ہمارے لیے منحوس نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری بدعمالیاں ہمارے لیے ضرور منحوس ثابت ہوتی ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے ہاں کلمہ گو لوگوں میں بے شمار توہمات اور بدشگونیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ جو قومیں دین فطرت
یعنی اسلام سے اعراض کرتی ہیں، قرآن و حدیث کو نہیں مانتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتی ہیں، قرآن و حدیث کو پسے پش ڈال دیتی ہیں، وہی توہمات اور بدشگونیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب قرآن و حدیث کا ان کے سامنے کوئی مطلب نہیں ہوگا، قرآن و حدیث کی کوئی جانکاری نہیں ہوگی، تو کیا ہوگا؟ یہی بدشگونیاں ان کے، یہی نحوست ان کے ذہن و دماغ میں رہے گی، اور پھر انہیں ہر چیز میں، ہر کام میں نحوست ہی نحوست نظر آتی ہے، بدشگونی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن بدشگونی ہے کیا؟ کسے کہتے ہیں بدشگونی؟ جاہلیت کے زمانے میں جب کوئی شخص کسی کام کے لیے گھر سے نکلنا چاہتا تو ایک پرندہ اڑا کر کے دیکھتا، ایک پرندہ جیسے بیٹھا ہے تو اس کو اڑاتا، اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑ جاتا تو وہ شخص اپنے کام پر چلا جاتا، اور اگر بائیں طرف اڑ جاتا تو اس سے بدشگونی لے کر وہ اپنے کام پر نہیں جاتا۔ شریعت نے اس سے منع کیا ہے، بلکہ اس کو شرک قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی میں نے حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی مسند احمد کی، وہ یہی حدیث ہے، جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا تو اس نے شرک کیا، یہی بدفعلی۔ پرندہ جب بائیں سائڈ چلا گیا، الٹے ہاتھ پہ چلا گیا تو وہاں سے واپس آ گیا۔ کالی بلی آ گئی، گھر سے نکلا تھا، سامنے کالی بلی آ گئی، کتا آ گیا، کوئی مسکین آ گیا، کوئی وہ شخص جس سے اس کی بیٹھتی نہیں دشمنی ہے ایسا آدمی آ گیا، تب وہ اپنے کام سے واپس آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص گویا کہ اس نے شرک کیا ہے، شریعت نے اس کو شرک قرار دیا ہے۔ بعض لوگ کسی شخص سے بدشگونی لیتے ہیں، جیسے ایک شخص صبح سویرے اپنے کام کے لیے نکلا اور اس کو کوئی مسکین مانگنے والا مل گیا یا کالی بلی سامنے سے گزر گئی تو کہتا ہے آج خیر نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے خیر کو کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ اس کالی بلی یا اس مسکین سے جوڑ دیا، جبکہ خیر کا مالک کون ہے؟ شر کا مالک کون ہے؟ خیر اور شر کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ بعض لوگ ستاروں کے ذریعے فال نکالتے اور شگون لیتے ہیں، جیسے کسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا ستارہ فلاں ہے اور وہ آج کل گردش میں ہے، اس لیے تم جو کاروبار اب شروع کرو گے اس میں خسارہ ہوگا، یا اگر تم اب شادی کرو گے تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ محترم حضرات و خواتین، حقیقت یہ ہے کہ کسی کی قسمت یا اس کے مستقبل کے امور، کسی کی قسمت یا اس کے مستقبل کے امور کا ستاروں سے کوئی دور کا تعلق نہیں ہوتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ماہ، کسی دن، کسی گھڑی اور کسی لمحہ کو منحوس نہیں بنایا، کسی لمحہ کو، کسی دن کو، کسی ماہ مہینے کو منحوس بنایا ہی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ غور کریں تو اس کے برعکس بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر، بعض دنوں کو بعض دنوں پر، اور بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت دی ہے۔ یعنی عام برکتیں اور فضیلتیں اپنی جگہ پر ہمیشہ برقرار رہتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی بعض دنوں کو یا بعض اوقات کو یا بعض مہینوں میں فضیلتوں اور برکتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نفلی روزے لے لیجئے، جمعرات کا روزہ اور پیر کا روزہ، لیکن وہی روزہ جب ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں وہ بھی نفلی روزہ ہے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ مہینے کو لے لیجئے، رمضان کا مہینہ اور مہینوں کے بنسبت، یا اسی طرح سے عشرے ذی الحجہ کو لے لیجئے، یا اسی طرح سے اوقات کو لے لیجئے، ہر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور فضیلتیں ہوتی ہیں، لیکن جو شخص رات کے تہائی حصے میں اٹھ کر کے دعا کرتا ہے، کیا وہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت نہیں ہے؟ یہ فضیلت اللہ، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی مہینہ، کوئی گھڑی، کوئی دن ایسا ہے ہی نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل نہ ہوتی ہو، بلکہ وہاں پر اضافہ یہ ہے کہ بعض مہینوں کو، بعض دنوں کو، بعض اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برکت میں اضافہ کر دیتا ہے۔
محترم حضرات و خواتین، قرآن حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ یہ ہمارے اپنے کمزور عقائد ہیں جو اس طرح کی باتوں میں پڑھ کر اپنے عقائد کو خراب کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کو ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔